آج کل تبلیغ کے اوپر بہت زور ہے. ہر جگہ آپ کے ارشادات کی روشنی میں ہر داعی اللہ چاہتا ہے کہ اسے پھل عطا ہو، پھل عطا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن جب رپورٹس میں وہ بتاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوست جو ان کے زیر تبلیغ ہے وہ قریب آتے ہیں، نمازیں بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کتب بھی پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہر قسم کی ہماری مجالس میں اٹینڈ کرنے کے بعد اور مہینوں گزر جاتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ بیت کر کے داخل ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ 2-3 میٹنگ میں وہ اپنا فیصلہ کر کے فوری آ کے کہتے ہیں کہ ہم بیت. لیکن جو مہینوں گزر جاتے ہیں ان کو مبشر خوابیں بھی آ جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جماعت میں بیت کر کے شمولیت نہیں کر. اس بارے میں پیارے آقا کوئی ارشاد فرمائے کہ کیا اس کی صورت ہوتی ہے؟ جواب میں آپ کی طرح اس سٹائل سے بات شروع کرتا ہوں کہ پیارے عبداللطیف خان صاحب، یہ جو بات آپ نے پیش فرمائی ہے یہ تجزیے کی محتاج ہے. اول تو ان خوابوں کو مبشر کہنا ہی درست نہیں جن خوابوں کا انکار انسان کو جہنم کی طرف لے جائے. اس لیے مصدق خوابیں کہہ سکتے ہیں، مبشر خوابیں نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تصدیق فرما دی، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ بات جو ہے اس کی مثال وہی ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا کہ ایک شخص جنت کے اتنا قریب ہوگا کہ جیسے وہ دروازہ کھٹکھٹانے تک پہنچ گیا ہے قریب، اس کا ہاتھ لگنے لگا ہے دروازے کے ساتھ، اور پھر وہاں کچھ دیر ٹھہرا رہے گا لیکن آگے نہیں بڑھ سکے گا. پھر وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوگا اور اتنا دور ہو جائے گا کہ پھر جہنم میں جا کے اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور ایک شخص جہنم کے قریب اتنا ہوگا کہ بس یوں لگا کہ اب گرا کہ گرا، اور پھر وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہے گا، پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ بالآخر جنت میں اس کا انجام ہوگا. تو یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، ان کی اندر کی نیتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں. اصل میں ہدایت کا مرکزی جو محرک ہے وہ توحید ہے. جو شخص توحید سے چمٹا رہے اور خدا کو ہر دوسرے پر فوقیت دے وہ ضرور ہدایت پا جاتا ہے. اس کو کوئی دنیا کی خواہش، کوئی خوف روک نہیں سکتے ہدایت سے. اور وہ لوگ جنہوں نے جو توحید کے زبان سے قائل ہوں لیکن عملاً اپنی خواہشات کی، دنیا داریوں کی، تعلقات کی پوجا کرتے ہوں، ان کو سمجھ آتی بھی ہے تو جرت نہیں ہو سکتی کیونکہ دراصل وہ مواحد نہیں ہے. ایسی صورت میں قرآن کریم کا جو یہ بیان ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے کہ جانتے بوجھ کے انکار کر رہے ہیں. اب کون ہے جو جان بوجھ کر انکار کر سکے؟ بظاہر تو انسانی نفسیات کے خلاف بات لگتی ہے، لیکن یہ جب سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد اعلیٰ کیا ہے جس سے ان کا تعلق ہے، اگر وہ دنیا ہے تو جان بوجھ کر بھی وہ پھر دیکھنے کے باوجود دنیا کی طرف ہٹیں گے، دنیا کو دین پر فوقیت دیتے ہیں. اور جہاں دین کو دنیا پر فوقیت دینی شروع کی جائے وہاں یہ کوئی روکیں حائل نہیں ہو سکتی. جہاں سمجھ آئی وہی قبول کر لیا. تو یہ سعید لوگ ہیں جو قبول کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو کچھ دیر موقع دینا چاہیے، اس کے بعد اپنی توجہ ان سے پھیر لینی چاہیے، ان کو خدا کے سپرد کریں، ورنہ یہ آپ کی بہت سی توجہ کو بے وجہ کھینچیں گے، آپ کا وقت ضائع کریں گے. آپ کہیں بڑے اچھے آدمی آ گئے، ساری عمر یہی تعارف سنتے گزر جاتی ہے. یہ بڑا شریف آدمی ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے. جب ابتلا آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیصلہ دوسری طرح کھل کے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب بڑے بڑے ابتلا آتے ہیں، احمدیت کے خلاف موومنٹس چلتی ہیں تو یہ لوگ پھر شرمانے لگتے ہیں، آپ سے سرک کے الگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کہیں جانے پہچانتے بھی نہیں. پھر اب ضیاء کے دور میں ایسا واقعہ ہوا ہے ایسی سوسائٹی میں کراچی میں جن کے میں جانتا تھا، میں ملتا بھی رہا ہوں ان لوگوں سے، بڑے بڑے باس اور دنیا دار لوگ، دعوتوں پہ گھر میں بلانے والے، احمدیوں کو ان کے ہاں جانے والے. وہ ابتلا کا جب دور شروع ہوا ضیاء کا تو کچھ جب آگے بڑھ گیا تو وہ صاحب جو مجھ سے تعارف کرواتے رہے تھے ان کا بڑا حسرت کا خط آیا کہ وہ تو اب پہچانتے ہی نہیں، کمی کترا جاتے ہیں.
کیونکہ میرے ساتھ واقفیت ان کے لیے شرم کا موجب بن گئی ہے. تو اس لیے انہوں نے اپنی عمر ضائع کی بیچاروں نے, اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے. شریف لوگ, احمدی دوست, احمدیت نواز کہلانے والے, چونکہ ڈرتے دنیا سے تھے, عبادت دنیا کی کرتے تھے, اس لیے ان صاحب کا یہ تاثر بہت اچھے لوگ ہیں جن میں موو کر رہا ہوں. نہ صرف یہ غلط نکلا بلکہ ان کی عمر کا ایک حصہ ضائع ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے. اگر اس کے بدلے نسبتاً بہادر متقی لوگ جو ناواقفیت کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں ان پر محنت کرتے تو بہت بہتر نتائج نکل سکتے تھے. اس لیے میں جماعت کو یہ بھی کہتا ہوں کہ مخالف سے ڈرو نہیں, مخالف کے پاس پہنچو اور جائزہ لو کہ کس قسم کا ہے. بعض ٹھوس دلیلوں کے ساتھ مجبور ہو جاتا ہے حامی حامل آنے پر, وہ لازماً آپ کا حصہ ہے, وہ اس میں تقویٰ ہے. اور بعض جو ہیں وہ ٹھوس دلیلوں کے باوجود سر ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ نہیں یوں ہے, ان کو چھوڑ دیں. وہ ان لوگوں میں ہیں کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, برابر ہے تم ان پہ سر مارو نہ مارو, جو کوشش کرو نہ کوشش کرو, وہ ایمان نہیں لائیں گے بہرحال. تو اس لیے تبلیغ کے وقت حکمت بڑی ضروری ہے, اور ایسے لوگوں کو جو آپ کے دائرے میں ایسا کام کر رہے ہیں ان کو سمجھائیں کہ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو. اگر تو مجبوری ہو, ایک انسان کے پاس صرف کلر زمین ہی ہو, شور زمین ہی ہو, تو اسی میں اس نے بیچارے نے محنت کرنی ہے. لیکن اچھی زمینیں موجود ہوں اور شور پہ جا کے وہ ہل چلاتا رہے تو اس سے زیادہ بیوقوف ذمہ دار کوئی نہیں ہوگا. پہلے اچھے ٹکڑے تو سنبھال لو. خدا کی مخلوق میں بڑے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں, سعید فطر ایک بہادر اور ہر مذہب میں موجود ہیں. ان سے جب رابطہ ہو تو پھر دیکھیں ان کی رسپانس کیسی شاندار ہوتی ہے. تو چننے کی طرف رجحان پیدا کریں. آپ نے جائزہ لینا ہے, آپ کا وقت تھوڑا ہے, دوسروں کے پاس بے شمار وقت ہے, تو آپ نے وہاں کانٹیکٹ کرنا ہے جہاں آپ کے وقت کی بہترین قیمت ملتی ہو. سمجھ گئے؟